جمہوریت کا سب سے مقدس و محترم تصور ایک آدمی ایک ووٹ کی اکثریت ہے۔ یہ دنیا کا واحد سیاسی نظام ہے جس میں ہر انسان کی رائے برابر ہے۔ سیالکوٹ موٹر وے پر زیادتی کے مرتکب سزا یافتہ مجرموں نور مقدم کے قتل کے الزام میں قید ظاہر جعفر، فاتر العقل یادداشت سے محروم بوڑھے، ملک بھر کی جیلوں میں پھانسی کے منتظر 8,000 سے زیادہ مجرمین، ٹیکس چوری کرنے کے جرم میں سزا یافتہ افراد، ذخیرہ اندوزی میں بار بار پکڑے جانے والے دکاندار، دودھ میں گندے نالوں کا پانی ملانے پر قید کی سزا بھگت کر آنے والے، تعلیمی اداروں سے جنسی استحصال کے جرم کی پاداش میں نکالے جانے والے اساتذہ، پولیس اور انتظامیہ کی نوکری کے دوران بار بار انکوائریاں بھگتنے اور سزاوار قرار دیے جانے والے ملازمین، لوگوں کو بیرون ملک لے جانے کا جھانسا دینے والے انسانی اسمگلر، دھندا کرنے والی طوائفیں اور ان کو اس دھندے پر زبردستی مجبور کرنے والے دلال، بچوں کو معذور کر کے یا اغوا کر کے بھیک منگوانے کا نیٹ ورک چلانے والے ظالم، اغوا برائے تاوان کے خوفناک جرم میں ملوث درندے اور کرائے کے قاتل، جعلی ادویات بیچنے والے، زمینوں پر غنڈہ گردی سے قبضہ کرنے والے اور اسی قبیل کے لاتعداد افراد جن کی تعداد لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں بنتی ہے۔ اس عظیم جمہوری نظام میں الیکشن والے دن سب کے سب معزز، محترم اور باوقار ووٹر ہوتے ہیں۔ ان کے ووٹ کے حصول کے لیے لاکھوں جتن کیے جاتے ہیں۔ فاتر العقل بوڑھوں کو کندھوں پر اٹھا کر لایا جاتا ہے، چاہے ان کی یادداشت کھو چکی ہو، مگر کسی مددگار کے ذریعے بیلٹ پیپر پر مہر لگوا دی جاتی ہے۔ اخباروں کے فوٹوگرافر کندھے پر سوار اس مخبوط الحواس شخص کی تصویریں اتارتے ہیں اور اگلے دن کے اخباروں میں جمہوری نظام میں عوام کی دلچسپی جیسے خوشنما کیپشن کے ساتھ یہ تصویر شائع کر دی جاتی ہے۔ جیل میں سزا کاٹنے والے مجرموں کے لیے علیحدہ بوتھ بنائے جاتے ہیں یا انہیں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ سیاستدان ایسے تاجروں کے گروہوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں جن کے بارے میں انہیں بخوبی علم ہوتا ہے کہ یہ ذخیرہ اندوز ہیں، ملاوٹ کرنے والے ہیں اور ٹیکس چور ہیں۔ زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے بدماشوں کی تو الیکشن والے دن شب ہی نرالی ہوتی ہے۔ ہزاروں ووٹر ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ظلم اور بدماشی کے خوف سے ان کی ہدایت کے مطابق ووٹ ڈالتے ہیں۔ یہ سب تو انتخابات کے دن کا غلغلہ ہے، جس دن ایک سیاسی امیدوار کے نزدیک قابل عزت و تکریم وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ انسانوں کا ایک بڑا ریوڑ ہو، خواہ یہ ریوڑ دھونس، خوف، لالچ اور بدماشی سے ہی کیوں نہ ہانک کر لایا گیا ہو۔ یہ تمام ووٹر آج سے 50 سال پہلے صندوقچی یعنی بیلٹ باکس کے باہر بنے ہوئے نشان کو دیکھ کر اس بکسے میں اپنا ووٹ ڈالا کرتے تھے۔ الیکشن کروانے والوں کے نزدیک یہ لوگ اس قدر کوڑ مغز اور جاہل تھے کہ انہیں اس امیدوار کا نام بھی پڑھنا نہیں آتا تھا جسے اپنے مستقبل کے فیصلوں کے لیے منتخب کرنے جا رہے تھے۔ اسی لیے ان جہلاء کی عظیم رائے کا احترام کرتے ہوئے امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے جاتے تھے۔ ہر پارٹی ایسے انتخابی نشان کی تگ و دو میں آج بھی رہتی ہے جسے ہر کوئی بآسانی پہچان سکے۔ انتخابی نشانات کا معاملہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں رائج ہے، کیونکہ 18ویں صدی میں جب اس جمہوری نظام کا بیج بویا گیا تو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بھی خواندگی کی شرح بہت کم تھی۔ انتخابی نشان والی صندوقچی کے بعد 1970 کے الیکشنوں میں لوگوں کو ایک بیلٹ پیپر اور مہر تھما دی گئی جس پر انتخابی نشان چھپے ہوئے تھے اور انہیں کسی ایک نشان کے سامنے والے خانے پر مہر لگانا تھی۔ شروع میں بہت شور مچا کہ اس طریقے سے دھاندلی کا راستہ نکالا جا رہا ہے، مگر بعد میں تمام سیاسی پارٹیوں نے اسی تنخواہ اور انہی حالات پر سمجھوتا کر لیا۔ 1970 اور 1977 کے الیکشنوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں 3 دن کا فرق رکھا گیا تاکہ ووٹر ایک ساتھ 2 بیلٹ پیپر دیکھ کر اپنی عالی دماغی اور قوت فیصلہ کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں۔ پھر دونوں الیکشن ایک ہی دن کروائے جانے لگے۔ پاکستان میں اس وقت 18 کروڑ 10 لاکھ موبائل فون کنیکشن ہیں۔ ایک سے زیادہ فون رکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کی تعداد 3 کروڑ بھی لگا دی جائے تو پھر بھی 15 کروڑ افراد کے پاس موبائل فون ہے اور وہ اس سے نمبر ڈائل کرتے، کال وصول کرتے، میسج کرتے اور میسج پڑھتے ہیں۔ ان تمام افراد کو آج سے چند سال پہلے اپنے فون کی بایو میٹرک کروانے کے لیے کہا گیا تھا۔ گلی محلے کی دکانوں پر یہ مشینیں لگ گئی تھیں اور لوگ بلا خوف اپنا فون رجسٹر کروا رہے تھے اور آج بھی کرواتے ہیں۔ سب کو اس بات کا شعور ہے کہ وہ اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ کہیں ان کا فون کسی اور کے نام پر نہ چڑھا دیا جائے۔ لیکن پاکستانی جمہوریت میں چونکہ ووٹ کی حیثیت، اوقات اور حرمت ایک سادہ سے موبائل فون کی قیمت سے بھی کم ہے، اس لیے ہر الیکشن سے پہلے شور برپا ہوتا ہے کہ ان کا ووٹ چرا لیا جائے گا، کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ پاکستان میں ووٹروں کی تعداد 10 کروڑ 5 لاکھ ہے، یعنی موبائل فون کنیکشنوں سے 8 کروڑ کم۔ اس پر لطیفہ یہ ہے کہ کبھی بھی 50% یعنی 5 کروڑ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے باہر نہیں نکلے۔ اگر ایک سروے کروایا جائے کہ اس جمہوری نظام میں ووٹ ڈالنے والوں کا تعلیمی معیار کیا تھا تو یقیناً سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے سب سے کم لوگ ایسے ہوں گے جو ووٹ ڈالنے نکلتے ہوں گے۔ یہ پاکستان کی اس پڑھی لکھی اقلیت کا خاموش احتجاج ہے، جو یقیناً اس موازنے سے نفرت کرتے ہیں کہ ایک آکسفورڈ کے ڈاکٹر، تہجد گزار، عابد و زاہد عالم،
دلوں پر راج کرنے والے ادیب و شاعر جیسے افراد جو معاشرے کے جھومر ہیں، ان کا ووٹ اور 100 بچوں کے قاتل جاوید اقبال کے ووٹ کی اہمیت، اوقات اور حیثیت میں کوئی فرق نہیں۔ اس عوامی ذلت سے بچنے کے لیے پڑھے لکھے شرفاء اور نیک افراد گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس گناہ میں شریک نہیں ہوتے۔ ہر وہ سیاستدان جو جمہوری سیاست کا دیوانہ و فرزانہ ہے بخوبی جانتا ہے کہ دھاندلی صرف الیکشن والے دن ہی نہیں ہوتی، بلکہ الیکشن والے دن تو سب سے کم دھاندلی ہوتی ہے، کیونکہ معاملہ کروڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ دھاندلی تو ایک مسلسل عمل ہے۔ ذخیرہ اندوز گروہوں کے مطالبات مانے جاتے ہیں، قاتلوں، چوروں اور ڈاکوؤں کے کیس ختم کروائے جاتے ہیں، بددیانت ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، سفارشوں پر بھرتیاں کی جاتی ہیں، مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، انہیں مسلسل ڈرا دھمکا کر خوف زدہ کیا جاتا ہے، برادری، قبیلہ اور نسل کے تعصب کو ہوا دی جاتی ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کروائے جاتے ہیں۔ یہ عمل مسلسل پورے 5 سال چلتا رہتا ہے۔ ان تمام ناجائز طریقوں، دھونس، دھاندلی اور لالچ سے جب ایک جم غفیر اپنے ساتھ کر لیا جاتا ہے تو پھر الیکشن کے میدان میں اترا جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اور اتنی پیش بندی کے باوصف بھی ہمارے جمہوری رہنماؤں کو الیکشن کے دن بھی دھاندلی چاہیے اور خوب چاہیے۔ جس جمہوری نظام کی بنیاد یہ ہو کہ نیک اور بد، عالم اور جاہل، بدماش اور شریف سب کے سب رائے میں برابر ہیں، وہاں یہ سب چلتا ہے اور چلتا ہی رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ملک کا ہر سیاستدان اپنی شکست کو الیکشن میں بدترین دھاندلی، مقتدر قوتوں کی مداخلت اور اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نام لگاتا رہے گا۔